جی میرا جی کرے 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 سوال. میرا جی آج کا ایک سوال تو آپ سے یہ ہے کہ آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، تو اب ہر جی ہر کوئی اپنا ریبر بنا پھر رہا ہے، مطلب دین کی تبلیغ کرتا پھر رہا ہے. صحیح ہے، دینی پیشوا سمجھتے ہیں. جی، تو اپنے آپ کو ہی وہ سمجھتے ہیں کیونکہ اب وہ اس کے پاس ایک پلیٹ فارم بھی ہوتا ہے. لیکن جب وہ کوئی آیت پڑھے گا یا کچھ پڑھے گا تو ہم لوگ دیکھیں گے تو سیدھا پڑھا بھی نہیں جائے گا اس سے. تو زیر زبر کی غلطیاں ہو گئیں یا. جی، صحیح ہے. تو اس سے یہ دین کی تبلیغ کار کون سکتا ہے؟ اگر کون اس کے لائق ہے یہ؟ اگر آپ یہ بہت اچھا سوال ہے. آپ نے جو سوال کیا وہ میں مکمل طور پر سمجھ چکا ہوں. اس سوال کے ہم کچھ اجزاء بنا لیتے ہیں کہ پہلا سوال بنیادی تو آپ کا یہ ہے کہ دین کی تبلیغ کون کر سکتا ہے. بنیادی سوال تو آپ کا یہ ہے. اور ساتھ آپ نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسا کہ مجھے خود پتہ ہے، میں خود بھی سنتا رہتا ہوں کہ وہ زیر زبر تک قرآنی کلمات کی ان کی درست نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. مثلا 2 دن پہلے میں نے خود ہی سنا کہ وشف والوتر، تو اس کو ایک شخص شفے اور ایسے پڑھ رہا تھا، زیر پڑھ رہا تھا. اور بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ زبر کی جگہ زیر پڑھ دیتے. اسے کہتے ہیں تحریف قرآن، یعنی قرآن میں تبدیلی کر دینا، قرآن کے حرفوں کو تبدیل کر لینا. تحریف قرآن 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کہ حرفوں کو تبدیل کر دینا، اور ایک یہ ہوتی ہے کہ لفظوں اور حرفوں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ معنی کو بھی تبدیل کر دینا. وہ جو تحریف قرآن بالمعنی ہے وہ تو بہت ہی یعنی سخت ہے. اس میں تو بالکل انسان جو ہے وہ اللہ کچھ اور فرما رہا ہے اور انسان وہ تحریف کر کے تو اپنا معنی نکال رہا ہے. جیسا کہ آپ نے بہت سے مولویوں کو سنا ہوگا کہ وہ اپنے خاص فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر اس فرقے کی باتیں ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ تعریف معنی کرتے ہیں، قرآن کی آیت کا معنی اپنے پاس سے نکال دیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دین کی تبلیغ وہ کر سکتا ہے جو عالم ہو. عالم کا معنی یہ ہے کہ جو قرآن و سنت کا ماہر ہو. قرآن و سنت کا ماہر وہ ہوگا جو سب سے پہلے عربی زبان کا ماہر ہوگا، کیونکہ قرآن عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہے. پھر قرآن و حدیث کو اس نے ایک ایک آیت کو بہت غور سے پڑھا ہوگا، ایک ایک حدیث کو اس نے غور سے پڑھا ہوگا. پھر پچھلے 14.5 صدیوں میں جو علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے، محققین نے، بڑے بڑے علماء نے جو قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، اس سے مسائل اور احکام نکالے ہیں، ان سب کو وہ جانتا ہوگا. باقاعدہ کسی استاد سے وہ پڑھا ہوگا. پھر باقاعدہ تبلیغ دین کرنے کا اور دینی رہنمائی کرنے کا جو فریضہ ہے اس نے باقاعدہ سیکھا ہوگا. تو وہ اس قابل ہوتا ہے کہ لوگوں کو دینی رہنمائی کر سکے. یہ نہیں کہ آپ کے پاس ایک موبائل آ گیا ہے جیسے آج کل ہے اور آپ نے اپنا ایک اکاؤنٹ بنا لیا یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یا ٹک ٹاک پہ، اور جناب آپ 1-2 آیتیں یا 2 لفظ آپ نے یاد کر لی، اس کا ترجمہ یاد کر لیا، یا کسی کی کوئی گفتگو سن لی، کسی مولوی کی، کسی خطیب کی، کسی مقرر کی، اس کو آپ سامنے رکھے تو آپ شروع ہو جائیں اور پھر اپنے آپ کو دینی رہنما سمجھنا شروع کر دیں، دینی پیشوا سمجھنا شروع کر دیں. اس سے گمراہی کے دروازے کھلتے ہیں، اس سے لوگوں کی رہنمائی نہیں ہوتی. دیکھو دنیا کا کوئی بھی ہے، اب آپ مثال کے طور پر آپ انجینئر ہیں، ماشاءاللہ انجینئرنگ کر رہے ہیں آپ، یا کوئی میڈیکل مثلا اسٹوڈنٹ ہے یا میڈیکل اس نے تعلیم حاصل کی ہے، تو وہ تو ایک ڈاکٹر بنتا ہے. لیکن اگر میں ایک کتاب میں سے کچھ یا کسی ڈاکٹر سے سن کر 1-2 نسخے سنوں کے تو میں لوگوں کو شروع ہو جاؤں گا جناب یہ فلاں بیماری کے لیے آپ یہ کھاؤ، یہ ٹیبلٹ کھاؤ، یہ کرو، وہ کرو، تو یہ کتنا غلط ہوگا. یہ تو میں اس کو، مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا اس مریض کی تشخیص کیے بغیر، اس کی نبض دیکھے بغیر، اس کو مجھے پتہ ہی نہیں طریقہ، تو میں اس کو سنا کے کچھ سیرپ یا کچھ ٹیبلٹ بتا دیتا ہوں، وہ اس کے معدے کے لیے اچھی نہ ہو تو اس کی تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے. ایسے ہی ڈاکٹر وہی ہوگا جو باقاعدہ تعلیم حاصل کرے، باقاعدہ ڈاکٹر بنے تو پھر وہ مریضوں کا علاج کر سکے گا. ٹھیک ہے، ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا. ایسے ہی ہر کوئی دینی رہنما نہیں بن سکتا، دینی پیشوا نہیں بن سکتا. اب کوئی 1-2 کتابیں پڑھ کے یا ایک صفحہ پڑھ کے یا کسی کی کوئی مولوی کی تقریر سن کے تو کیمرہ لے کے یہ جو شروع ہو جاتے ہیں، یہ خود بھی گمراہ ہے اور یہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جاہل لوگ جو ہیں وہ عالم بن کے سامنے آ جائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اور جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے، بغیر علم کی دینی رہنمائی کرتا ہے، بغیر علم کے لوگوں کا کو دینی رہنما بار کی باتیں بتانا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ آج کل لوگ ویڈیوز بناتے ہیں. تو آپ نے فرمایا
کہ الجم بالجام النار، وہ قیامت کے دن، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اسے آگ کا جو ہے وہ اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی. تو اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے. دینی تبلیغ اور دینی رہنمائی کا حق صرف اور صرف عالم دین کو ہے، جو باقاعدہ عالم دین ہو، جو ماہر ہو قرآن و سنت کا، اور باقاعدہ اساتذہ سے اور درسگاہوں میں اس نے پڑھا. جی جزاک اللہ.